بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے لیے ساری تعریف ہے۔ اللہ اکیلا ہی اس کائنات کا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، خالق کل شیء۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالق کل شیء، زمین بھی اس نے بنائی، آسمان بھی اس نے، ستارے بھی، سیارے بھی، جو چیز ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا پتا ہو یا درخت ہو، پانی کا قطرہ ہو یا سمندر ہو، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اور بنا کے چھوڑ نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو مقام دے، جس کو جو حرکت دے، جس کو جو جنبش دے، جس کو زندگی دے، جس کو موت دے، جس کو صحت دے، جس کو بیماری دے، جس کو عزت سے نوازے، جس کو ذلتوں میں مبتلا کر دے، سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی آگے جا نہیں سکتا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ارادہ ہو اور اس کو جو ہے وہ کوئی مخلوقات نہ ہونے دے اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ پیچھے رہ جائے اور مخلوق کا ارادہ عمل میں آ جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس لیے جب نبی علیہ السلام کی مبارک ذات پر لاکھوں سلام، کروڑوں درود، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب چنا، رحمت للعالمین چنا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ ایسے سادہ بھی بہت نظر آتی ہے۔ نہ آپ کے پاس لاؤ، نہ لشکر، نہ فرشتوں کی جماعت دیکھنے میں آ رہی ہے، نہ کوئی آپ کے اتنے کوئی ہر وقت معجزے لے کر آئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کی مدد کی، حفاظت کی، حمایت کی کہ قریش کو تھکا دیا۔ قریش 13 سال، 20 سال، 22 سال آپ کے دشمن رہے اور سازشیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کو بچاتا رہا۔ خالی ایک مکڑی کا جالا، کمزور ترین گھر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمزور ترین، صورت عنکبوت ہے نا، عنکبوت بولتے ہیں مکڑی کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کمزور ترین گھر جو ہے وہ مکڑی کا گھر ہے، وہ جالے کا گھر ہے، پھونک سے بھی اڑ جائے، لیکن اس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کافروں سے نبی علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ انہوں نے جب دیکھا غار کے اوپر تو مکڑی کا جالا اور اتنا گہرا، تو انسانی عقل کہتی ہے کہ اگر یہ اتنا گہرا جالا 1-2 دن کا نہیں ہو سکتا، تو یہ تو کوئی سالوں میں بنا ہے۔ اگر کوئی یہاں گیا ہوتا تو وہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا۔ اور جو ماہر تھا، جو پاؤں کے نشان لے کر ان کو لے گیا تھا، اس نے آخری لفظ کہہ دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ محمد علیہ السلام یا تو آسمان میں ہے، یا جبل کے اندر ہے، یا پھر اس غار میں ہے۔ تو اس نے بھی اپنے طور پر 100% کہا کہ غار میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھی بھی کبھی کبھی وہ بھی جو ہے وہ شکستہ دل ہو جاتے تھے حالات کو دیکھ کر کے اب کیا ہوگا۔ چاروں طرف سے گھیرا آ گیا، نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ قد ادرکنا یا رسول اللہ، ہم تو پکڑے گئے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نازل کی صورتیں اور یہ واقعہ بھی بیان کیا۔ قرآن سنت، قرآن سیرت، قرآن حدیث قدم قدم ایک ساتھ ہیں۔ اگر آپ قرآن
کو خالی لیں، حدیث کو نہ لیں تو قرآن سے آپ کافی نہیں ہوگا، مطلب ہی نہیں نکال پائیں گے۔ قرآن بار بار ریفر کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جب حضور علیہ السلام اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے کہ تم غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا کہ وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ کئی ایسے مواقع ہیں کہ جس میں یعنی قریش کو صرف اور صرف حسرت ملی کہ ایک شخص اٹھا، ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ پورا معاشرہ الگ تھا، بتوں کے پجاری تھے، اور انہوں نے بڑی کوششیں کی اور باوجود دشمنی کے، لیکن نبی علیہ السلام کے وہ مقصد کو توڑ نہیں سکے، آپ کی حیات کو وہ لے نہیں سکے۔ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، قید کرنے کا منصوبہ بنایا، آپ کے پورے خاندان سے آپ کی وجہ سے کتنا تعلق کیا گیا، لیکن اللہ کریم نے نبی علیہ السلام کو اپنے خاندان کی پشت پناہی دی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ اسی طرح پھر جب آپ مدینے والی زندگی میں گئے تو وہاں پھر انصاروں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے کہ پھر انہوں نے حضور علیہ السلام کی حفاظت کی، خدمت کی، دین کی حمایت اور نصرت کی اعلیٰ مثالیں قائم کی۔ عجب لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت، اتنی ایثار، اتنا جو ہے وہ صحابہ مہاجرین کے لیے انہوں نے کیا کہ اس کی مثالیں مشکل ملیں تاریخ کے اندر۔ ایک مرتبہ مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ ایک مرتبہ انصاروں کو یہ شوق ہوتا تھا، وہ ان کی جو ڈپینڈنٹ تھا وہ زراعت پر تھا، انحصار، ان کا کھانا پینا زراعت پر منحصر تھا، اور جو مکے سے مہاجرین آئے تھے ان کا پیشہ تجارت ہوتا تھا اور انصار کا زراعت ہوتا تھا۔ تو ان کا یہ شوق تھا کہ پانی کی تکلیف ہے، پتہ نہیں کیسے وہ زمینوں کو آباد کرتے تھے، کوئی نہر وغیرہ نہیں تھی مدینے میں۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے ہم صلاح ہو کر کہا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کرائیں کہ نہر آ جائے گی تو ہماری زراعت آسان ہو جائے گی۔ آسان سے مراد ہے کہ ہمارے وقت تھوڑا کم دینا پڑے گا، اور جو وقت ملے گا ہم عبادت اور خدمت میں لگائیں گے، نبی علیہ السلام کے دین کی سربلندی کے لیے لگائیں گے۔ تو ایسا سوچ کر ان کے کچھ معتبر ساتھی مل کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں یہ عرض کرنے لگے، عرض کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہ آئے ہیں سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو غیر معمولی طور پر استقبال دیا۔ تو آتے جاتے تھے، سارا دن ساتھ ہوتے تھے، لیکن اس مرتبہ جیسے آئے تو آپ نے ان کا استقبال فرمایا۔ آپ نے فرمایا انصاروں کی جماعت بولو کیا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، آج بولو جو چاہو گے ملے گا۔ تو وہ آپس میں سوچنے لگے کہ ہم تو اس نہر کے لیے آئے تھے، دریا کے لیے آئے تھے، اور رحمت للعالمین کی سخا اتنے اوج پر ہے، تو کیا اس موقع پر ہم نہر مانگے؟ تو سارے کہنے لگے چھوڑو نہر کو، جنت مانگ لو بھائی، اللہ تعالیٰ کا رفاقت مانگ لو نبی علیہ السلام۔ تو وہ مانگ لی۔ تو کئی موقع آتے تھے کہ پھر آپ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اپنا انصاروں پر رحم فرما، انصاروں کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما، ان کے بیٹوں پر رحم فرما۔ اسی طرح کیونکہ انہوں نے قربانی کی جو ہے نا وہ مثالیں قائم کر لی۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ جب کوئی تکلیف کا موقع آتا ہے تو انصار وہ ہیں، جب کوئی راحت کا موقع آتا ہے تو پیچھے ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بھائی راحت لے لیں، اور جب تکلیف کا موقع آتا ہے تو آگے ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر آپ ایک مرتبہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے مکے والے مستحق تو اس کے تھے، اور قانون اور رواج بھی یہی تھا کہ جب آپس میں ایسی دشمنیاں ہوں اور جب جو قوم قابض ہو جاتی تو پھر ان کے مردوں کو قتل کر دیتی، اور عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر شہروں میں جا کے بیچ کر آتے، ان سے بھی اپنے ہتھیار وغیرہ لے لیتے۔
تو مکے والے بھی اسی کے مستحق تھے کہ شروع سے مکے والوں نے دشمنی کی حضور علیہ السلام نے، حالانکہ آپ خود بھی مکے کے تھے، لیکن 20 سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو انصار کو یہی لگا کہ شاید ابھی ان سے بدلہ لیا جائے گا، اور حضرت سعد بن عبادہ نے تو اعلان بھی ایسے فرمائے تھے کہ ہم آج ان مکے والوں سے حساب لیں گے کہ کس طرح یہ بلال کو ستاتے تھے، کس طرح حضور کو ستاتے تھے، آج ایک ایک قطرے کا حساب ان سے لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ایسا نہ کہیں، تو آپ نے ان کو عام معافی دے دی، معافی بھی دے دی، لیکن ان میں جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے آپ نے اعلان فرمایا ابھی تک ابو سفیان آپ کا سب سے بڑا دشمن وہی تھا کہ جب بدر کی جنگ میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ، امیہ بن خلف، تو مکے والوں کے پاس جو فگر بچی تھی وہ ابو سفیان کی تھی، وہ مکمل اس پر سرداری آ گئی تھی، تو لہٰذا اس کو یہ رواج نبھانا تھا، دشمنی نبھانی تھی، تو وہ حضور کے سب سے بڑے دشمن تھے ابھی تک 20 سال ہو گئے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابھی راستے بند ہو گئے اور حضرت عباس اس کو لے کر آیا اور کہا کہ ابھی تمہارے پاس یعنی ہے نہیں، اگر تم کلمہ پڑھو تو ہی تم بچ سکتے ہو، تو بہرحال اس نے آ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حضرت عباس ان کو لے کر آ رہے تھے تو حضرت عباس کے پاس جو سواری تھی، خچر تھا، وہ رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر سوار تھے۔ ابو سفیان کو دیکھا تو بٹھا لیا، بولا آؤ حضور کی خدمت میں چلتے ہیں، تمہاری جان بچاؤں۔ تو ابو سفیان اتنے خوف میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا، بیٹھ گیا چپ کر کے۔ جب آ رہے تھے تو رستے میں حضرت عمر فاروق کی نگاہ پڑی، وہ اکثر پہرا دیا کرتے تھے، تو اس نے وہاں سے ہی جو ہے وہ پکارا کہ عباس، آپ نے رسول اللہ کے دشمن کو رسول اللہ کی سواری پر بٹھایا ہے، مجھے تو اس کو میں قتل کروں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ اس کو میں نے پناہ دی ہے، اس کا فیصلہ حضور کریں گے۔ تو بھاگ کر جو ہے وہ آ کے حضور کی خدمت میں پہنچے، پیچھے حضرت عمر بھی پہنچ گئے تلوار لے کر۔ تو حضور کے درمیان سامنے بھی ایسی باتیں ہوئیں کہ حضرت عمر کہہ رہا تھا کہ مجھے دے دیں، قتل کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت عباس کو فرمایا اس کو لے جاؤ، ابھی صبح لے کر آنا، رات کا ٹائم تھا، صبح لے کر آنا، بات کریں گے۔ تو صبح جب باتیں ہوئیں تو پھر ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان ہونا پڑا۔ پھر آپ نے حضرت عباس نے کہا کہ سردار ہے، یہ اس انا پسند ہے، اس کے لیے کچھ خاص عنایت فرمائیں، شفقت فرمائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک اعلان فرمائے تھے کہ جو خانہ کعبہ میں جا کے پناہ لے گا اس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں، اس کو امان ہے۔ جو اپنے گھر میں بیٹھے، اپنے گھر میں کنڈی لگا کر دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے، اس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں بھی بیٹھ جائے اس کے ساتھ بھی ہماری لڑائی نہیں ہے۔ تو بجائے کہ ان کو نبی علیہ السلام کسی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنا دے، بلکہ پھر آگے جو حنین والی اور طائف والی جنگیں آئی ہیں اس میں کافی مال غنیمت آیا، تو یہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے ان پر بڑی نوازش کی، کسی کو 100 اونٹ، کسی کو 200 اونٹ، ایسے ابو سفیان کو خود 100 اونٹ دیے۔ تو گیا اپنے بولا میرے بیٹے کو بھی دے دیں، ایک بیٹے کو لے آیا، تو آپ نے اس کو 100 اونٹ اس کو دے دیے۔ پھر گیا، پھر دوسرے بیٹے کو لے آیا، یا رسول اللہ اس کو بھی، تو آپ نے 100 اونٹ اس کو دے دیے۔ تو اس طرح آپ کی عطائیں دیکھ کر انصار مدینہ کا تھوڑا دل بجھ گیا، اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ لگتا ایسا ہے کہ نبی علیہ السلام چونکہ مکے کے تھے، آپ کی ولادت وہاں کی تھی، آپ کی ابتدائی زندگی وہاں کی، آپ کا وطن تھا مکہ، تو وہ سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ حضور اب مدینے نہیں چلیں گے اور ہمیں خالی حضور کے بغیر جانا پڑے گا، لگتا ایسا ہے۔ ایسی یہ باتیں کرتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان باتوں کا علم ہوا، یا کسی نے بتایا یا وحی کے ذریعے علم ہوا، واللہ اعلم۔ بہرحال تو آپ نے سارے انصار مدینہ کو ایک جگہ جمع کیا، اور آپ اپنے دستور کے مطابق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد آپ نے انصاروں کو خطاب کر کے فرمایا کہ انصاروں جماعت، اپنے احسانات گنوائے آپ نے فرمایا کہ تم وہ لوگ تھے جو دوزخ کے کنارے پر آ گئے تھے، بت پرستی کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے،
پھر فرمایا تم وہ لوگ تھے جو آپس میں خزرج اور اوس جو دو قبیلے تھے یہ بالکل خون خوار تھے، ایک دوسرے کا خون پیتے تھے، لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ دوزخ کی راہ سے نکالا، جنت کی راہ پر ڈالے، کفر سے نکالا، شرک سے نکالا، ایمان پر اللہ تعالیٰ لے آئے میری وجہ سے، تم آپس میں بھائی بھائی بنے میری وجہ سے۔ تو اسی طرح آپ نے اپنے احسانات جتلانے شروع کیے تو انصار جو بیٹھے تھے وہ رونے لگے، پانی پانی ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، تم مجھے بھی واپسی کہو، اور کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ مکے میں پیدا ہوئے، مکے میں پلے بڑھے، لیکن جب آپ نے ایک کلمے کی تحریک اٹھائی تو مکے والوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، ہم انصاروں نے آپ کا ساتھ دیا۔ آپ خوف زدہ تھے تو ہم نے پہرے دے کر آپ کو سلامت رکھا، آپ کو جنگیں کرنی پڑی تو ہم نے اپنے جانوں کو آپ کے اوپر نشاور کیا۔ تو آپ یہ کہنے لگے تو انصار رونے لگے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات کا رنج ہے کہ جو نئے مسلمان ہیں ان کو کچھ میں نے زیادہ غنیمت کا مال دیا ہے اور آپ کو کم دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میرے بعد یمن کی، شاید فرمایا یمن کی زمین وہ فتح ہوگی تو وہ آپ کی ہوگی۔ تو انصار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم زمینوں کا جائیداد کیا کریں گے، ہمیں جو ہے وہ آپ چاہیے، ہمیں صرف یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مکے میں رہیں اور ہم مدینے خالی ہاتھ جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جینا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، میرا مرنا آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا، میری قبر آپ لوگوں کے ساتھ ہوگی، اور میرا حشر آپ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دنیا کے سارے انسان اگر ایک راستہ لے کر چلیں اور انصار مدینہ دوسرا راستہ لے کر چلیں تو میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی راستہ لوں گا جو انصار مدینہ لیں گے۔ تو اسی طرح وہ آپ نے یہ انصار مدینہ کو تسلی دی، اور پھر ان کے ساتھ ہی آپ واپس آئے، اور وہ انصار آپ کے ہاتھ چوم رہے تھے، پاؤں چوم رہے تھے اور کہہ رہے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جو نئے مسلمان تھے ان کو میں نے مال دیے نا، وہ مال لے کر مالوں کے ساتھ خوش ہو گئے، اتنا مال لے کر مال کو مال سمجھا، قیمتی سمجھا، وہ خوش ہو کر مالوں کے ساتھ چلے گئے۔ آپ کے حصے میں آیا ہے اللہ اور اللہ کا رسول، تو آپ خود بتائیں کہ پلڑا آپ کا بھاری ہے یا ان کا بھاری ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگے سارے کہ کفانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے اللہ کے رسول کافی ہے۔ تو عجیب زندگی ہے محبوب علیہ السلام کی، اگر مطالعہ کرتے ہیں آپ کے جو ہے ولادت، کہ کوئی کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول ہوئی، کوئی 9 ربیع الاول، کوئی 12 کہتے ہیں 8 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی 571 عیسوی میں۔ اور ایک واقعہ ہوا تھا جس کو عرب گنتے تھے، سال ہجری تو بعد میں کاؤنٹ ہوا نا جب آپ نے ہجرت کی، اور جب حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا تو آپ کے پاس کوئی لیٹر پیش کیا گیا، اس میں تاریخ تھی لیکن سن نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس میں کیسے پتہ چلے کہ یہ کس سال کا واقعہ ہے؟ تو اس پر آپ نے رائج کرایا پھر حضرت علی کے مشورے سے کہ سال کہاں سے شروع کیا جائے، شاید ہجرت کو مین ایونٹ سمجھ کر مسلمانوں نے طے کیا کہ ہمارا سال ہجری ہوگا۔ تو ہجرت سے پہلے وہ کاؤنٹ کرتے تھے عام الفیل، عام الفیل سے مراد ہے ہاتھیوں والا سال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے صرف 55 دن پہلے، یعنی 2 مہینے سمجھ لیں، یہ واقعہ ہوا تھا کہ ایک بادشاہ تھا یمن کا، ابرا نام تھا، ابرا، اس نے کوئی عبادت خانہ کعبے کی نقل پر بنایا اور یہ تمنا کی کہ لوگ آ کے یہاں حج کریں، عمرہ کریں، زیارت کریں۔ تو اس کو بہت عالی شان بنایا، خوب سجایا، لیکن کعبۃ اللہ کو تو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ کا گھر ہے، ابھی کسی بادشاہ کے گھر کو تو کوئی ایسی تعظیم کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا،
تو الٹا یہ ہوا کہ کوئی قریش میں سے ہی وہاں گیا تو اس نے وہاں اپنی قضائے حاجت کے لیے اس کے گھر کو استعمال کر لیا جو وہ مقدس بنانا چاہتا تھا۔ تو بادشاہ کو کسی نے کہا کہ جب تک خانہ کعبہ اپنی جگہ موجود ہے، جب تک تمہارے اس گھر کو عزت ملنے والی نہیں ہے، تم خانہ کعبہ کو ڈھا دو، اس کے بعد لوگ یہاں آئیں گے۔ تو اس ناپاک ارادے سے وہ نکلا ہاتھیوں کا لشکر لے کر۔ تو ہاتھی تو بہت بڑی مخلوق ہے، اور عرب میں اس کا استعمال رواج میں نہیں تھا۔ عرب اونٹ زیادہ سے زیادہ گھوڑا استعمال کرتے تھے، تو اتنے بڑے لشکر کا سامنے کی طاقت نہیں تھی عربوں کو۔ لیکن بادشاہ جب آیا تو عادت ہوتی ہے جو چیز سامنے آتی ہے اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے متولی تھے، جو حضور کے دادا ہیں، اور 200 اونٹ تھے ان کے، وہ بھی بادشاہ نے قبضے میں کر لیے۔ تو حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا تو وہ اپنے اونٹ لینے کے لیے بادشاہ کی طرف گئے۔ تو جو ہاشمی تھے نبی علیہ السلام کے آبا و اجداد، ان کی پیشانی مبارک میں حضور کا نور جھلکتا تھا، بڑا جاہ و جلال ہوتا تھا۔ تو حضرت عبد المطلب جب بادشاہ کی طرف گئے تو بادشاہ کو بتایا گیا کہ یہ سردار ہے، خانہ کعبہ کا متولی ہے۔ تو ان کا ایسا روب چڑھا بادشاہ کے اوپر کہ وہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا، اور حضرت عبد المطلب نے جب کلام کیا اپنے اونٹوں کے متعلق تو بادشاہ ہنسنے لگا، بولا میں نے آپ کی شخصیت کو دیکھ کر اور یہ سن کر کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، میرا خیال یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کے متعلق کوئی درخواست کرو گے، اس کی حفاظت کا بولو گے، اور تمہیں اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، اس لیے میں نے ان کی آواز اٹھائی ہے، اور وہ بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ پھر اونٹ ان کو دے دیے۔ پھر حضرت عبد المطلب آئے خانہ کعبہ میں، دعا کی، اور دعا میں بھی اسی طرح کلمات کہے کہ یا اللہ اپنے اس گھر کی حفاظت کرنا، اور مکے والوں کو کہا کہ مکے سے نکل جاؤ، پہاڑی پر چلے جاؤ۔ تو ان کو خواب بھی آتے تھے، سچے سچے خواب۔ جب حضور کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کو خواب آیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمزم کا جو چشمہ تھا وہ 100-200 سالوں سے بنی جرہم قبیلے والوں نے شاید وہ بند کر دیا تھا، وہ اس کو دفنا دیا تھا، اس کا نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔ حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ اس کو کھلاؤ، اور یہ جگہ دکھائی گئی، تو انہوں نے دوبارہ اس کو ڈسکور کیا، تو یہ نکل گئے۔ اور جب ابرا بادشاہ جو ہے وہ قریب آیا خانہ کعبہ کے، تو وہ ابابیل آ گئے، چھوٹے چھوٹے پرندے، اور 2 یا 3 کنکریاں تھیں ایک ایک کو، وہ ان کو لگاتے گئے، اور یہ بالکل گولی کی طرح کام کرتی تھیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ یہ عام الفیل ہے، یہ جو ہے نا حضور کے 2 مہینے ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اسی کا کنیکشن فتح مکہ سے ایک زبردست ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی تحریک شروع کی تو آس پاس ہر جگہ پتہ چل گیا کہ مکے میں یہ ہو رہا ہے، کبھی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ خبر ملکوں تک چلی گئی۔ تو لوگ اس انتظار میں تھے، لوگ یہ کہتے تھے کہ اب انتظار کرتے ہیں، اگر یہ سچا نبی ہوگا تو کابطلہ پر قابض ہو جائے گا، اور نعوذ باللہ اگر جھوٹا ہوگا تو جب یہ کابطلہ کا رخ کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح ابرا کو ختم کیا تھا تو یہ بھی اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا اور 360 بت رسول اللہ نے سارے نکالے اپنے ہاتھوں سے، اور ایک بڑا بت تھا جو حبل، اس کے لیے حضرت علی کو فرمایا کہ اپنی عصا مبارک دی اور فرمایا کہ میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ، اس کو گراؤ۔ حضرت علی عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ تو میں ادب کے خلاف سمجھتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پر چڑھ جائیں اور اس کو گرائیں۔ تو حضور نے فرمایا الامر فوق الادب، میں تمہیں حکم کرتا ہوں۔ جب حکم ہوا تو ادب کا واسطہ ختم ہو گیا۔ پھر حضرت علی اٹھے اور نبی علیہ السلام کے شان و مبارک پر سوار ہوئے اور اس بت کو بھی گرایا۔
تو یہ ذرا ذرا ہو کر بت ذلیل و خوار ہو کر جو ان کے پجاری تھے ان کے سامنے ان کو نکالا گیا اور خانہ کعبہ بالکل بتوں سے صاف ہو گیا۔ نبی علیہ السلام کی ولادت سے لے کر عجیب عجیب واقعات ہوئے، اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جب ولادت ہو رہی تھی تو وہاں ایک عورت ہے، نام ہے فاطمہ بنت عبداللہ، وہ موجود تھیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے یمن کے محلات دیکھے، شام کے محلات دیکھے، اور ستارے آسمان سے ایسے گر رہے تھے۔ وہ فرما رہی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ یہ ستارہ میرے اوپر گرے گا۔ تو اس کی بھی ایک توجیہ لکھی ہے بزرگوں نے کہ پچھلے کسی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں یہ لکھا تھا کہ محمد علیہ السلام مکے میں پیدا ہوں گے، مدینے کی طرف ہجرت کریں گے اور شام میں سلطنت کریں گے۔ تو آپ کی حکومتیں بہت جلد روم، شام، ایران، عراق میں پھیل گئی۔ آپ کے زمانے کے بعد یا آپ کے آخری ایام میں یمن وغیرہ آپ کے اس میں آ گیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کی روشنی کو چاروں طرف بکھیر دیا، لیکن شروع والی زندگی میں ایسا لگتا نہیں تھا، خاص طور پر 13 سال اور اتنی محنت کے باوجود 100-150 آدمی مسلمان، اور صرف مشقت، تکلیفیں، یہاں تک کہ حضور کے ساتھیوں کو شہید بھی کیا گیا۔ تو ان کو نہیں لگتا تھا کہ یہ اچانک ہوگا، لیکن حضرت ابو طالب نے اگرچہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور بظاہر اللہ کے رسول کی طاعت اور فرمان برداری یا شریعت مطہرہ کا لباس نہیں اوڑھا، لیکن ہر جگہ حضور کی حمایت کی۔ ان کے اشعار بھی ہیں، شعر بھی ہیں۔ تو جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح ہو رہا تھا، اس وقت ابھی قرآن کا نزول نہیں ہو رہا، حضور کی عمر 25 سال ہے۔ تو خطبہ جناب ابو طالب نے پڑھا اور خطبے میں کہنے لگے کہ محمد علیہ السلام ہمارے درمیان ایسی شخصیت ہیں کہ اگر ان کا موازنہ قریش کے کسی بھی فرد سے کیا جائے تو ان کی فضیلت، ان کا عقل، ان کی فراست ہمیشہ غالب رہے گی۔ اور پھر فرمایا ہاں البتہ مال میں کم ہے، لیکن مال ایک ایسی چیز ہے، سائے کی مثال ہے، کبھی ہے کہ کبھی نہیں ہے۔ تو مال کو اسی پھر فرمایا کہ یہ محمد علیہ السلام خدیجہ سے نکاح کے لیے مائل ہیں، اور جناب خدیجہ بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ نکاح پہ مائل ہیں۔ تو ایسا وہ خطبہ پڑھا، اور جب آخری وقت آیا، جناب ابو طالب کی رحلت کا وقت آیا، تو کفار نے زور دیا بڑا کہ ایسے نہیں کہ جاتے جاتے کلمہ پڑھ دے تو مسلمانوں کے پاس سند ہو جائے گی۔ طبیعت پوچھنے کے لیے بار بار آتے تھے، ایک جاتے تھے دوسرے آتے تھے۔ تو اس وقت بھی یہ وصیت فرمائی کہ میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ محمد علیہ السلام کا خیال رکھنا، کیونکہ حضور کی جو باتیں ہیں مجھے یقین ہے کہ ان کا دین جو ہے مغرب مشرق تک عن قریب پھیل جائے گا، کیونکہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو عقل کے خلاف نہیں ہے۔ تو جاتے جاتے بھی وصیت فرمائی۔ اور مختصر یہ کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ جو وقت دیا ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، اور اس حدیث پر ختم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو: زندگی کو موت سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، امیری کو غریبی سے پہلے، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ یہ ساری نعمتیں اگر زندگی ہے تو ایک حدیث ہے یا ایسا ہی فرمان ہے، تو اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں اٹھتا ہے نیند سے کہ اس کو زندگی بھی ہے، اس کو صحت بھی ہے، اور ایک وقت کا کھانا میسر ہے، تو یہ اس کو بہت شکر کرنا چاہیے کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا۔ سب سے بڑی کہ زندگی ہے، جب تک ہمارے پاس امید ہے، جب تک ہمارے پاس اعمال ہیں، جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ مرنے کے بعد بھی البتہ یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، قبر میں بھی، دوزخ میں بھی، لیکن اس وقت وہ نہیں سنی جاتی۔ اس وقت موقع ہے، اس وقت اب اللہ کو پکاریں، بذکر کریں، اللہ تعالیٰ اس کا 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں۔
ایک مرتبہ پکارے نا کوئی یا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لبیک یا ابدی 70 مرتبہ اس کو جواب دیتے ہیں۔ اور یہ وہی بندہ ہے جب مر کر مہلت ختم ہو کر جہنم میں پہنچ جائے گا تو 1000 سال پکارتا رہے گا، 1000 سال جلتا بھی رہے گا، پکارتا بھی رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ بعد میں فرمائیں گے کہ بول کیا بولتا ہے، تو وہ کہے گا کہ ربنا 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 غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ یا اللہ دنیا کے اندر بدبختی میرے اوپر چھا گئی تھی، میں بے شک گمراہ تھا، ابھی مجھے اس سے دوزخ سے نکالو اور مجھے دوبارہ بھیجو، میں ایسے اعمال کروں جو تو راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں ذلیل و خوار ہو کر پڑا رہے، میرے سے بات نہیں کرو۔ تو یہ زندگی موقع ہے، صحت موقع ہے، فراغت موقع ہے، جوانی قوت یہ موقع ہے۔ جوانی کا سجدہ کہتے ہیں بڑھاپے کے 100 سجدوں سے بہتر ہے۔ تو جب تک اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیے ہیں اس کا ہم شکر بھی کریں اور اپنا فرمانبرداری کی طرف آئیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھیں اور اپنی کمائی کو حلال کریں۔ خاص طور پر جب ہم نوکری کرتے ہیں یا تجارت کرتے ہیں تو 7-8 گھنٹے ہمیں وہاں رہنا ہوتا ہے، اگر اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہے، لقمہ ہمارا حلال کا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ میں چلا چلا کر دعائیں مانگ رہا ہے اور پھر کہتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر حضور فرما رہے ہیں اس کا کھانا حرام کا ہوتا ہے، اس کا پینا حرام کا ہوتا ہے، اس نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے، دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر نیک اعمال ہوں، ہماری اولاد کے اندر نیک اعمال ہوں، تو کمائیوں کو پاک کرنا پڑے گا۔ حرام کمائی سے ہم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ حرام پر پلنے والا جسم کو دوزخ کا ایندھن بننا چاہیے۔ تو بس دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے، قدر عطا فرمائے۔